الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. معزز سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے کل سورۃ الروم کی شروعات کے آیات کو سنا اور آپ نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت اور صداقت کے اوپر اور جو کتاب یعنی قرآن کریم اور نبی کا فرمان جو وہ نازل فرمایا ہے اس کی سچائی کے اوپر، دین اسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دلیلیں پیش کی. کب؟ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت، یعنی جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد سے لے کر کے 7 سال کے بعد کی پیشن گوئی کی. 2 پیشن گوئی. ایک پیشن گوئی یہ کہ جس رومی لوگوں کو ابھی مغلوب کر لیا گیا ہے، جنگ میں ہرا دیا گیا ہے، یہی رومی اب کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اپنی جگہ پر قابض ہو جائیں گے، اور جن مسلمانوں کو مظلوم اور مقہور بنا دیا گیا ہے وہی مسلمان پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس روئے زمین کے اوپر سربلندی دے گا اور ان کو عزت سے نوازے گا. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر بالکل قائم ہوئی اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. چونکہ یہ سورت جو ہے یہ مکے کے اندر نازل ہو رہی ہے اور مکہ والوں کا جو سب سے بڑا عقیدہ تھا وہ یہی کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہمارے رہنے سہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بس کھانا پینا ہے، اپنے وقت کو گزارنا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، مر کر کے مٹی ہو جانا ہے. اس کے بعد ہمارا کوئی دوسرا حساب کتاب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے وحدانیت کے اوپر اور قیامت کے قائم ہونے کے اوپر ان 3 آیات کے اندر کئی دلیلیں پیش کی ہیں. پہلی دلیل رب العالمین آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں بیان کر رہا ہے. آیت نمبر 8 کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم. یہ جو لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، مریں گے اور مر کر کے مٹی میں ہو جائیں گے، یہ لوگ اپنے جسم کے اندر جو ان کا جسم ہے اس جسم کے اندر اپنے آپ کے اندر کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے آپ کے اندر کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں؟ یہ جو انسان کا جو جسم ہے، جسم کے اندر جو سسٹم ہے، یہ بھی ایک کائنات ہے. جس طرح سے ہمارے سامنے جو باہر کی ایک دنیا ہے وہ ایک کائنات ہے، اس کو کائنات اکبر کہا جاتا ہے، بڑا کائنات. اسی طرح سے انسان کا جو جسم ہے اور اس کا جو نفس ہے یہ بھی ایک دنیا ہے اور اس کو کائنات اصغر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی دنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم. یہ لوگ اپنے آپ میں کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان کا جو جسم ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے. اگر انسان اپنے آپ کے اندر غور کرے گا تو اس کو بہت ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، جو فطرت دوسرے جاندار سے ملتی ہے. مثلا اس دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں، جاندار ہیں، اس کے اندر جو فطرت پائی جاتی ہے وہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. یعنی ہر جاندار کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنا تحفظ کرنا اور زندہ رہنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا. یہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، دوسرے جاندار کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح سے اپنا فائدہ یہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، دوسرے جاندار کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح سے اپنے نسل کو آگے بڑھانا یہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور دوسرے جاندار کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں جو دوسرے جاندار کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا
اور انسان کے انڈر میں کر دیا، کنٹرول میں کر دیا. انسان جس طرح سے چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ جو ہمارے اوپر جو جیکٹ ہے، آپ کے اوپر جو کپڑے ہیں، یہ کسی دوسری چیز سے بن کر کے آئے ہیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور قدرت اور اختیار دیا کہ اس نے اس طرح سے بنا کر کے اور اپنے لیے فائدے کی چیز بنا لیا. تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت دی ہے کہ ہر چیز اس کے انڈر میں ہے، وہ اس کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسرے مخلوقات کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں. اور اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز اور پہچان دی ہے. ہر انسان اپنے کیے ہوئے جو کام ہوتے ہیں، جو وہ کرتا ہے، وہ کام اچھا ہے یا برا، اس کا فیصلہ انسان خود کر سکتا ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ چیز دی ہے. اور کچھ چیزوں کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی کے سلسلے، وحی کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے اپنے حکموں کو نازل کیا اور اس سے بتایا کہ یہ چیز خراب ہے اور یہ چیز اچھا ہے، یہ چیز اچھا ہے اور یہ چیز برا ہے. اللہ نے ان چیزوں کو واضح کیا اس کے ذریعے سے بھی، اور انسان کے اندر وہ صلاحیت بھی ڈالا. لیکن یہ صلاحیت دوسرے جاندار کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. انسان کے اندر اللہ نے قوت دیا، اختیار دیا، ارادہ دیا. انسان اپنی قوت سے اور اختیار سے اور ارادے سے اچھا رستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور برا رستہ بھی اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں دوسرے جانداروں کے اندر نہیں ہیں. اور اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے قوت دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی. یہ ایک چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہے، انسان غور و فکر کر کے اس کو پہچان سکتا ہے، دوسرے جاندار نہیں پہچان سکتے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دی ہیں اور دوسروں چیزوں کے اندر نہیں دی ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، دوسرے جانداروں کے لیے نہیں. انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، دوسرے جانداروں کے لیے امتحان گاہ نہیں ہے. اور جب یہ امتحان گاہ ہے تو امتحان جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو رزلٹ کا دن آتا ہے. تو انسان کے لیے جو موت ہے وہ رزلٹ کا دن ہے. جب ایک انسان موت سے دوچار ہوتا ہے، بس اسی دن اس کا رزلٹ سنا دیا جاتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جیسے تمہاری موت ہوگی وہیں سے قیامت شروع ہوگی. کیونکہ موت کے بعد ہی اس کا رزلٹ سنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی اگر وہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ برا ہے تو موت کے بعد ہی سے اس کے لیے برائی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. گویا ہر انسان کے رزلٹ کا جو دن ہے وہ موت ہے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کسی آدمی کا ایگزام لیا جائے اور اس کا رزلٹ نہ بتایا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا ایگزام لیا جائے اور رزلٹ بھی بتایا جائے لیکن جو کامیاب ہو اس کو انعام نہ دیا جائے اور جو ناکام ہو اس کو سزا نہ دیا جائے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو ناکام ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، آپ کو پھر سے ایگزام دینا پڑے گا. تو یہ دنیا کا سسٹم ہے، لیکن آخرت کا سسٹم نہیں ہے. ایگزام بھی ہو رہا ہے، رزلٹ بھی سنایا جائے گا، اور جو کامیاب ہوگا ان کو اچھائی بھی بتائی جائے گی، اور جو ناکام ہوں گے ان کو برائی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل جو سزا اور جزا، یعنی اچھا بدلہ اور برا بدلہ، اس کا اصل وقت موت کے بعد ہے. موت سے پہلے اگر کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو یا کسی قوم کو اگر اللہ عذاب دیتا ہے تو صرف یہ گرفتاری ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت میں اس کو عذاب نہیں ہوگا، یہ گرفتاری ہوتی ہے تاکہ اس کے ظلم سے روک دیا جائے. موت سے پہلے کسی انسان کے اوپر یا کسی جماعت کے اوپر جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے وہ اس کی گرفتاری ہوتی ہے. اور ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ بے فائدے پیدا نہیں کیا گیا. اب ان لوگوں سے سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر غور کرو اور جواب دو کہ تمہارے اندر جو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے اس کا کیا مطلب ہے. اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، کھیل تماشے کریں گے، خوب کھائیں گے پیئیں گے، مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، تو جو تم یہ کام کر رہے ہو یہی کام جانور لوگ بھی کر رہے ہیں. تو تمہارے اندر جو اتنی اچھائیاں دی گئی، اتنی صلاحیتیں دی گئی، اور اس کے باوجود تم جانور کی طرح سے رہنا چاہتے ہو، تو تم صرف جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ واضح طور پر فرما دیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس دل ہے، انسانوں کے پاس دل ہے لیکن پھر بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کان ہے لیکن پھر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل ہے لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جو انسان ہیں، جو انسان ہو کر کے بھی جانوروں کی طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ انسان جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، انسانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ میں غور کرے، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور انسانوں کو چاہیے کہ کائنات میں بھی غور کرے، جو کچھ رب العالمین نے آسمان میں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ پیدا کیا ہے رب نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ کیا مطلب؟ حق کے ساتھ مطلب کہ جو کچھ پیدا کیا ہے سب ایک سسٹم کے ساتھ ہے، قانون میں بندھے ہوئے ہیں۔ انسان ویسے تو اپنی زندگی کے اندر بڑی ترم خانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، جہاں پر اپنا فائدہ ہو وہاں پر دوسرے کو دبا دیتا ہے اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ لیکن ایک انسان ذرا ایسا کر کے تو دکھلائے کہ سیدھے جوان پیدا ہو جائے۔ سیدھے جوان پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتا ہے، پہلے اس کو ماں کے پیٹ سے نکلنا پڑتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھنا پڑتا ہے، اور بڑھ کر کے پھر اس کو لڑکپن کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر جوانی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر وہ ادھیڑ ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور اس پورے سفر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کے قانون سے باہر وہ نہیں جا سکتا ہے، وہ جیسے جیسے رب چاہتا ہے ویسے ویسے وہ بڑھتا ہے، اور پھر آخرکار موت کے ہمکنار ہوتا ہے۔ ایک سورج ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس آسمان پہ طلوع ہوگا، ابھی سے لے کر کے پھر 24 گھنٹے کے بعد غروب ہو کر کے پھر دوبارہ طلوع ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی طلوع ہو اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ڈوب جائے اور پھر دوبارہ طلوع، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب رب العالمین کے سسٹم کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں۔ پانی جو ہے انسانوں کے پیاس کو بجھاتا ہے، اور پانی جب آپ زمین پر گرائیے تو اس پانی کدھر بہتا ہے؟ جدھر ڈھلکاؤ ہوتا ہے ادھر بہتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پانی گرایا اور پانی اوپر کی طرف بہ رہا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کا قانون ہے جس میں بندھا ہوا ہے، یہ پوری کائنات بندھی ہوئی ہے۔ آگ کا کام جلانے کا ہے، آپ آگ میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھیے، آگ میں ہاتھ جلے گا ہی، رب نے اس کے اندر وہ چیز ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر بھی غور کرے اور کائنات کے اندر بھی غور کرے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حقیقی مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہستی ہے، لہذا ان چیزوں کا اس طرح سے پیدا کرنا اور انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی جو صلاحیت دی ہے وہ پیدا کرنا، اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کوئی ہے جو حکیم ہے، ہر چیز پر کنٹرول رکھتی ہے، اور انسان کو انہوں نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ کوئی گھروندہ نہیں ہے کہ بچے جو ہے گھروندہ بناتے ہیں اور گھروندہ بنا کر کے چند وقت کے لیے کھیلتے ہیں، اور جب دل اوب جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جائے، اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرے، اور فرما برداری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے، اگر نافرمانی کرے تو رب العالمین اس کو سزا دے۔ اس لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تمام دلیلوں کے باوجود ولیکن اکثر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اتنی ساری دلیلوں کے ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن ہم سے ملنا ہے اور اپنے تمام معاملات کا حساب کتاب دینا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چھوٹی سی دلیل دی، فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے اندر گھومے پھریں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو ان سے پہلے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ انہوں نے ظلم کیا، کیسے ظلم کیا؟ جس طرح سے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر انسان جو ظلم کرتا ہے اس کی وجہ بس ایک ہی وہی ہوتی ہے کہ اس کا آخرت پہ مکمل یقین نہیں ہوتا ہے۔ اگر آخرت پر مکمل یقین ہو تو کیا انسان غیبت کرے گا؟
اور اگر غیبت کر رہا ہے تو گویا وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے. زبان سے وہ بولتا ہے کہ آخرت ہے، لیکن اس کے دل میں یقین نہیں، اسی لیے لوگوں کی غیبتیں کرتا پھرتا ہے دوسری جگہوں پر. اس کو معلوم ہے کہ غیبت ایک بہت ہی سنگین جرم ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، اس کے باوجود وہ غیبت کرتا ہے. نمازوں کو چھوڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ نفس پرستی میں مبتلا ہے، اس کو آخرت پر یقین مکمل نہیں ہے. اگر اس کو آخرت پر یقین ہوگا ہر حال میں اٹھے گا. ایک آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح میں اگر وہ نہیں اٹھا تو کاروباری اعتبار سے اس کا ہزاروں کا نقصان ہو سکتا ہے، یقینی طور پر وہ جھک مار کر کے اٹھتا ہے، جھک مار کر کے اٹھتا ہے. کیونکہ اگر نہیں اٹھے گا تو اس کا کاروباری اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح میں 3:30 بجے 4 بجے 4:30 بجے نہیں اٹھے تو کاروباری اعتبار سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اپنے کاروبار کو نپٹاتا ہے. لیکن وہی انسان فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا. کیوں؟ زبانی طور پر تو وہ کہتا ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، لیکن اس کو یقین نہیں رہتا ہے. یقین نہیں رہنے کی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے. یہ ظلم کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی میں اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر گھوم پھر کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا وہ کیسے تھے. رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا دیکھے. اللہ فرماتے ہیں کانوا اشد منہم قوتا وآثاروا الذین وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها. آج جتنی زمینوں کو ان لوگوں نے آباد کیا ہے اس سے زیادہ زمینوں کو ان لوگوں نے آباد کیا تھا. اس سے زیادہ طاقتور تھے، اس سے زیادہ علم و فن میں ماہر تھے، اس سے زیادہ دماغ والے تھے، ان سے زیادہ قوت والے تھے. زمینوں کے اندر جو جوتنا ہوتا ہے اور زمین کے اندر جو کاشتکاری اور جو یہ بونا اور پرونا جو ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ جانتے تھے. زمینوں کے سینے کو چیڑ کر کے وہ لوگ خزانے کو نکال دیے تھے، اتنے طاقتور تھے. لیکن اس کے باوجود آخرت کا انکار کیا اپنے عملی اعتبار سے اور زبان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی اور پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر بتلا رہا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. وہ لوگ کیوں نہیں زمین کے اندر گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا انجام ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوہ، وہ لوگ قوت و طاقت میں ان سے زیادہ تھے. وآثاروا الذین وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، اور جتنی زمینوں کو ان لوگوں نے آباد کیا اس سے زیادہ زمینوں کو ان لوگوں نے آباد کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی رسول آئے جیسے ان کے پاس آئے. ابھی تمہارے پاس جیسے رسول آئے ہیں ان کے پاس بھی رسول آئے. انہوں نے ہر بات کو بتلایا. ایک تو ان کے اپنے اندر جو اللہ نے دلیل رکھی تھی وہ بھی موجود تھی، کائنات کا نظام بھی موجود تھا، اور رسول بھی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم، ان کی جو تباہی اور بربادی ہوئی، ان کے اوپر جو عذاب بھیجا گیا، اللہ ان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ فرماتے ہیں ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستهزئون. خود برا کیا تو برے انجام کا برا نتیجہ ہوا. انہوں نے برا کیا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کا اور دلیلوں کو انہوں نے انکار کیا، برائی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بھی برا ہی کیا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کذبوا بآیات اللہ، ہماری آیات کو بھی جھٹلاتے تھے، وکانوا بها یستہزئون، اور ہماری آیات کے ساتھ کھیل تماشا کرتے تھے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو اور تمام انسانیت کو یہ سمجھانا چاہتے کہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے، کائنات کے سسٹم پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ پر اور آخرت کے اوپر مکمل یقین کر لینا چاہیے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.